السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تلکا امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ دیکھیے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جب کہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے، ان کو اپنے باپ دادا کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اور اسی سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے آبا و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم جو چاہے گناہ کرتے رہیں، ہماری مغفرت ہی ہوگی۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بار بار مختلف عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو، صرف میری نسبت کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے، یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا، اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہود یا نصرانی تو تم پاؤ گے راہ راست۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا ہم پر، اور جو اتارا ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق پر، ویعقوب اور یعقوب پر، اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے، یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی رائے حق پر پڑ جاؤ گے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو یہود یا نصرانی کبھی نہ ہوں گے، بلکہ ملت ابراہیم یعنی اسلام پر ہی رہیں گے، جس میں کجی کا نام نہیں ہے۔ اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن کریم نے لفظ اسباط سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ جمع ہے سبط کی، کیا کرے، یہ جمع ہے سبط کی، جس کے معنی قبیلے اور جماعت کے ہیں۔ ان کو سبط کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے صلبی لڑکے 12 تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلی تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلہ تھی۔ اور دوسری برکت اولاد یعقوب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء و رسول انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح، شعیب اور ہود اور صالح، لوط اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ بھی ایمان لائیں
جس طرح پر تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر پھر جائیں تو پھر وہی ضد پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، شروع سورہ بقرہ سے یہاں تک کہ ایمان کی حقیقت کہیں مجمل کہیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں ایک ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، کیونکہ آمنتم کے مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اسی طرح کا ایمان ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار فرمایا۔ جو اعتقاد اس سے سرے مور مختلف ہو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ توازی اس کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو، اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء و رسول، آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتوں اور انبیاء اور رسول کے لیے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے واضح ہوا، اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا ایمان کے منافع ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کے ایمان کا خلل واضح ہو گیا جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہار ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست و مشرکین بھی کرتے تھے اور یہود نصارہ بھی، مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور رسول پر اور فرشتوں پر اور یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود و نہ مقبول ہوا۔ دیکھیے فرشتے اور رسول کی عظمت و محبت میں اعتدال مطلوب ہے، غلو گمراہی ہے۔ دیکھیے مشرکین میں بعض نے تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کیا، بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، دونوں کی تردید بمثل ما آمنتم بہ سے ہو گئی۔ یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا، اور بعض گروہوں نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ یہ دونوں قسم کی افراد تفریط ضلالت و گمراہی قرار دی گئیں۔ شریعت اسلام میں رسول کی عظمت و محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول کو کسی صفت، علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ کی برابری کر دینا گمراہی اور شرک ہے۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو کسی صفت میں اللہ کے برابر کریں۔ آج بھی جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور خدا کی طرح ہر جگہ موجود، حاضر و ناظر کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عمر بھر کی کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسی صحابہ کرام کے دل میں آپ کی تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس میں زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت میں واضح فرما دیا کہ آپ اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ فرمائیے، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری ایک آیت میں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا ہے کہ آپ مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے آپ کی حفاظت خود کریں گے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اس سے پہلے آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا تھا، ملت ابراہیم حنیفہ، اس جگہ اس کو براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بتلا دیا گیا کہ دین در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی کر دی جاتی ہے، اور اس جگہ ملت کو صبغت کے لفظ سے تعمیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
یعنی اول تو نصارہ کی ایک رسم کی تردید ہو گئی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے ختنہ کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دینی نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت نے بتلایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین اور ایمان کا رنگ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری ہے اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں کو محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامت اس کے چہرے، بشرا اور تمام حرکات و سکونات و معاملات و عادات میں ظاہر ہونی چاہیے۔ واللہ عالم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اور آپ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی رب ہمارا ہے اور وہی رب تمہارا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہے عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہے عمل تمہارے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو کانو ہودن او نصارا، یہودی تھی یا نصرانی؟ قل اانتم عالم ام اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکے ہے اس کو اللہ کی طرف سے، کہ جو ثابت ہو چکی ہے اس کو اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے حجت کیے جاتے ہو کہ حق تعالیٰ کے معاملے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اور مالک ہے۔ دیکھیے یہاں پر اخلاص کی حقیقت ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس میں امت مسلمیہ کی ایک خصوصیات یہ بتلائی ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے۔ اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر نے یہ بتلائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے عمل کو خالص اللہ ہی کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلانے یا ان کی مدح و شکر کی طرف نظر نہ ہو اس کی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے۔